ہر کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے یار میں نبی ہوتا تو میرے اوپر شریعت نازل ہوتی اور لوگ میری باتیں مانتے مجھے نبی مانتے۔ ہر جاہل اٹھتا ہے کہتا ہے میرے نام سے کلمہ پڑھ، چشتی رسول اللہ پڑھ، تھانوی رسول اللہ پڑھ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہی کچھ کر کے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت مجدد و دین و ملت سے سوال پوچھا گیا، کیا رسول اللہ نے ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پیران پیر ہوتے؟ اس متعلق اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی بونگی ماری ہے۔ تو پہلے آپ وہ بونگی کو سننے سے پہلے آپ کوکب نورانی صاحب کے الفاظ سنیے کہ وہ کیسے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، اور مجدد و دین و ملت نے بھی پاگل بنایا ہے۔ سنیے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ کوکب نورانی صاحب جو بیان کر رہے ہیں وہ کہیں دوسری کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ فتاوی رضویہ میں، جو ان کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے۔ فتاوی رضویہ کو آگ لگا دو، بریلویت ختم ہو جائے گی۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، اور میں نے داروغ جہنم سے بھی بات کی ہوئی ہے کہ میرا کوئی مرید جو ہے ابھی جہنم میں نہیں ہے۔ انہوں نے نفی میں جواب دے دیا، نہیں آپ کا کوئی مرید یہاں پہ نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ تو آگے اور دیکھیے، اور آگے ہمارے دین و مجدد و ملت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ آگے اور لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ میں ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ میں ہے، جس سے چاہیں پی لیں، پی لیں جتنا چاہیں اتنا پی لیں، پیٹ بھر کے پی لیں، کوئی ضرورت جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب شریعت اور حقیقت جو ہے وہ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں ہے۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اگر رسول اللہ کے بعد نبوت شروع ہوتی تو میں نبی بنتا۔ ہر کوئی جاہل اٹھتا ہے، ہر کوئی کمی نہیں اٹھتا ہے، کہتا ہے میرا نام سے کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ پڑھ، پھر کہتا ہے نہیں میں تو آزما رہا تھا۔ بھئی تو آزما رہا تھا تو گو کھانے کہتا، اس کو گو کھا کے دیکھتا ہو، آزمائش اس میں کہتی ہے۔ رسول اللہ کی ذات میں کوئی آزمائش نہیں، کافر ہو جاتے ہیں۔ تھانوی صاحب کے مرید کو خواب آتا ہے، وہ تھانوی رسول اللہ پڑھ رہا ہے، درود بھی پڑھ رہا ہے۔ غلام احمد قادیانی بھی میرے بھائی اسی طرح سے گمراہ ہوا تھا۔ ہر کوئی جاہل اڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبی بننا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، پھر بھی اگر ہوتے تو ہم ہوتے، بھائی ہم ہوتے۔ اور جاہلو تم نہیں ہوتے، رسول اللہ خاتم النبی ہیں۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ خواب کبھی ان بزرگوں کا پورا نہیں ہوا، یہ جاہل کے جاہل رہ گئے۔ اگر عبد القادر جیلانی نے یہ کہا ہے کہ میں رسول اللہ کے بعد نبی ہوتا تو وہ جاہل تھے، بالکل جاہل تھے۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نمبر 2 ہے، فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو پیران پیر ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اس کے جواب میں بتاتے ہیں کہ سنیں یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث رضی اللہ عنہ نبی ہوتے، پرنور رضی اللہ عنہ تلو مرتبہ نبوت، یعنی تلو مرتبہ نبوت، اس کے آگے انہوں نے تلو مرتبہ نبوت کا مطلب ہے مرتبہ غوثیت، مرتبہ نبوت کے پیچھے اور اس کے نیچے والا حصہ، یعنی جو اس کے نیچے والا درجہ ہے اسے کہتے ہیں نبوت کا حصہ۔ خود غوث، خود حضور معلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قدم میرے جدی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا، سو اقدام نبوت کے کہ ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں۔ یعنی عبد القادر جیلانی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جہاں قدم رکھا وہاں میں نے رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہ میں نے پورا عمل کیا، اور اتنا عمل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا وہاں میں نے رکھا، اگلا قدم میں رکھ ہی دیتا لیکن نبوت ختم ہو چکی ہے، اس لیے میں آگے نہیں بڑھ رہا، میں بھی اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ یعنی عبد القادر جیلانی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ کے بعد وہ نبی ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بھی یہ کہا تھا کہ تیرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس حدیث پہ کلام ہے لیکن پھر بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم صدیق اور نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ بات رسول اللہ سے ثابت ہے۔ تو ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو درجے کو اتنا بڑھایا ہوا ہے کہ انہوں نے داروغ جہنم سے بات کر لی، کہ انہوں نے مریدین کو جو ہے جنت میں جانے کی گارنٹی دے دی کہ بھئی آپ کو جنت میں تو میں لے کے جاؤں گا، تب تک میں جگہ سے ہلوں گا نہیں، بھئی تجھے ہلنے ہی نہیں دیا جائے گا وہاں پہ، تو ہل بھی نہیں سکتا وہاں پہ، تو کتنا بھی بڑا پیر ہو تو ہل نہیں سکتا، تیری ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی جب اللہ کے حضور تو کھڑا ہوگا نا، یہ ساری باتیں تجھ سے پوچھی جائیں گی
یہ مجدد و دین و ملت اعلیٰ حضرت سے بھی ساری باتیں قیامت کے دن پوچھی جائیں گی۔ قیامت کا دن چھوٹا دن نہیں ہے، بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اللہ سے دعا کریں اور ان جاہلوں کو جواب دیتے رہیں۔ ہر کوئی جاہل اڑتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، ورنہ یہ قرآن میں خاتم النبیین کی آیت نکال دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ذمہ داری ہے، تو قرآن میں یہ بدل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ اپنی کتابوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں، جس طرح سے اعلیٰ حضرت نے ٹانگ اڑائی، اور چشتی رسول اللہ کا بھی اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا ہے نا، سبا سنابیل۔ تو ان لوگوں کا علمی لیول یہ تھا کہ ہم تمام بریلویوں سے یہی گزارش کرتے ہیں، میرے بھائی تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 28 میں جو کچھ گند لکھا ہوا ہے نا، اس گند کو آپ پڑھ کے دیکھیں کتنی بری باتیں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیرہ۔